ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جس ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں وہ یورپ کا ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ جی ہاں، کروشیا۔ کروشیا کا ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کروشیا آپ کیسے جا سکتے ہیں، یہاں آ کر آپ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں آ کر آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر موجود میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ کروشیا 2023 میں یورپ میں شامل ہونے والا ملک ہے۔ اس کا آفیشیل نام ریپبلک آف کروشیا ہے۔ جنوب مشرقی یورپ میں واقع ایک آزاد ریاست ہے۔ یہ 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں سربیا اور مونٹینیگرو، جنوب مغرب میں بحیرہ ایڈریاٹک، شمال مشرق میں ہنگری، جنوب مشرق میں بوسنیا اور شمال مشرق میں سلووینیا کی سرحدیں لگتی ہیں۔ کروشیا کا دارالحکومت زاگریب ہے اور اس کی قومی زبان کروشیائی ہے۔ اگر کروشیا کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 6 صدی میں لوگوں نے اپنی جھونپڑیاں لگانا شروع کی۔ 7ویں صدی میں گریٹ ٹوچی آف کروشیا کی بنیاد رکھی گئی اور ٹومیسلیم نے 925 میں گریٹ کنگڈم آف کروشیا کی سلطنت قائم کی اور 1002 میں کروشیا ہنگری میں ضم ہو گیا اور 1527 میں کنگڈم آف کروشیا سلووینیا کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کروشیا کے کئی علاقے زیر نگین ہو گئے اور بعد میں آسٹریا ہنگری کے قبضے میں چلا گیا۔ 29 اکتوبر 1918 میں آسٹریا ہنگری سے آزاد ہوا اور 1 دسمبر 1918 میں یوگوسلاویہ میں شمولیت اختیار کی اور پھر 18 اکتوبر 1991 میں یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کی۔ 1 جولائی 2013 میں کروشیا نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی۔ کروشیا کا نظام حکومت پارلیمانی جمہوریت ہے۔ کروشیا کا کل رقبہ 56,538 مربع کلومیٹر ہے جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 126 نمبر پر ہے۔ کروشیا کی آبادی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 42 لاکھ افراد پر مشتمل ہے جو دنیا میں آبادی کے اعتبار سے 129 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اگر کروشیا کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو کروشین لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر آپ کی ان سے دوستی ہو جائے تو آپ زندگی میں کبھی بھی بور نہیں ہوتے۔ کروشیا میں مختلف قومی زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے وہاں بات سمجھنا اور سمجھانا کافی مشکل ہے۔ کروشیا کو دنیا میں پہلا درجہ حاصل ہے جہاں ریٹائرمنٹ پلان سب سے بہتر ہے کیونکہ ریٹائر ہونے والے شخص سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ کروشیا کو ایک ابھرتی ہوئی ترقی پذیر معیشت کے طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ کروشیا کی معیشت میں سیاحت کا ایک اہم کردار ہے۔ 2017 میں سیاحوں کی تعداد 1.7 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ کروشیا کو جزیروں کا ملک بھی کہا جائے تو یہ بھی درست ہوگا کیونکہ کروشیا 1000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ ہر طرف قدرت کی رعنائی بکھری نظر آتی ہے، تبھی تو کروشیا میں سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ کرس اور کرک ملک کے سب سے بڑے جزائر ہیں۔ ملک میں مخصوص رنگوں کے ساتھ جھیلوں کا نظام بھی ہے جس میں گرے اور نیلے رنگ بھی شامل ہیں۔ کروشیا کا GDP 106.548 ارب ڈالر ہے اور کروشیا کی فی کس آمدنی $26,000 ہے۔ کروشیا کی کرنسی کروشین دینار ہے جو کہ پاکستانی 42.10 روپے اور انڈین 11.75 روپے بنتی ہے۔ کروشیا اپنی GDP کا 8% خرچ کرتا ہے۔ کروشیا میں 8 نیشنل پارک ہیں۔ دنیا میں سب سے چھوٹا شہر ہم ہے جس کی آبادی 21 افراد پر مشتمل ہے۔
اسے گیمز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ کروشیا میں وال آف سٹون 5 کلومیٹر قلعے کی لمبی دیوار ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکی تھی۔ کروشیا دنیا میں دوسرے نمبر پر امیگریشن دینے والا ملک ہے۔ کروشیا کے 39% رقبے پر سمندر ہے۔ یورپ کے سب سے بڑے ایگل اور 65 جزائر ہیں، جس میں سے 66 جزائر میں جانے پر مکمل پابندی ہے۔ تو دوستو ابھی کچھ بات ہو جائے کروشیا کے ویزے کے بارے میں۔ کروشیا کے اگر ویزے کی بات کی جائے تو کروشیا 2023 میں لاکھوں پاکستانیوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کروشیا 2023 میں وزٹ ویزا بھی دے رہا ہے اور جاب کے ویزے بھی ایشو کر رہا ہے۔ کروشیا 2023 میں شنجن کنٹری مطلب کہ یورپ میں شامل ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ آلریڈی یورپی یونین میں شامل تھا۔ تو اس سال سے کروشیا 2023 میں شنجن اسٹیٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ تو دوستو کروشیا کی اپنی کوئی ایمبیسی یا کوئی قونصلیٹ جنرل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے یا تو آپ کو UAE دبئی جانا پڑے گا یا پھر نزدیک ایران جانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں کروشیا کی کوئی ایمبیسی نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ ایران سے ہی جائیں تو بہتر ہوگا۔ کروشیا میں اب آج کل یورو چل رہا ہے۔ ایران اگر آپ ویزا لگوا کر جائیں تو وہاں سے کروشیا کا ویزا بآسانی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کروشیا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ تقریباً 10 سے 15 لاکھ اور اکاؤنٹ میں تقریباً کم از کم 5 سے 7 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ لازمی ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو FRC یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اور اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کی سیلری سلپ، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی NTS یعنی ٹیکس کی ساری مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اٹیچ ہونی ہے۔ فائل آپ کی اچھی اور بالکل زبردست ہونی چاہیے، کیونکہ دوستو اگر فائل اچھی ہوگی تو ہی ویزا لگنے کے چانسز ہوگے، اور ویزا بھی آپ کا ایران سے لگنا ہے تو پھر آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اس معاملات سے بچنے کے لیے آپ فائل جو ہے وہ بالکل اچھی تیار کروائیں۔ کروشیا کا ویزا حاصل کر کے آپ بآسانی اٹلی، فرانس اور اسپین جا سکتے ہیں، اور یورپ کے تمام ممالک میں آپ کی انٹری ہو سکتی ہے، کیونکہ کروشیا 2023 میں یورپ میں شامل ہو چکا ہے۔ دوستو کروشیا میں کا تقریباً زیادہ تر جابز ہوٹلز کی بھی ہیں، ڈیلیوریز کی بھی ہیں۔ وہاں پہ پاکستانی کم از کم 1.25 یا 2 لاکھ روپے تک بآسانی آپ وہاں پہ کما سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کروشیا کے بارے میں ویڈیو۔ تو اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں آپ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا آپ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔